اس بات کا بھی آپ کے سامنے اظہار کرتا چلوں کہ ہمیں تانے دیے گئے کہ چوروں کے ساتھ ملے، ڈاکوؤں کے ساتھ ملے ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس کو چور اور ڈاکو کہتے تھے، لیکن یہ قوم گواہ ہے، پارلیمانی تاریخ میں جمعیت علماء کی تاریخ گواہ ہے، پارلیمانی تاریخ گواہ ہے کہ گزشتہ 5 سالوں کے اندر اگر آرمی ایکٹ میں ترمیم پیش کی گئی حکومت کی جانب سے تو جمعیت علماء نے اس ترمیم کو سپورٹ نہیں کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے تحریک انصاف کے اس آرمی ایکٹ کی ترمیم میں کو سپورٹ کیا، پیپلز پارٹی نے اس ترمیم کو سپورٹ کیا، اور مجھے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایسے پارلیمنٹیرین بھی ملے کہ جنہوں نے مجھے کہا کہ حضرت آپ اپنے اکابر کو بتا دیں کہ ہم نے اس ترمیم کے حق میں اپنا ووٹ استعمال نہیں کیا، ہماری قیادت مجبور ہو سکتی ہے لیکن ہم نے اپنا فیصلہ اپنی ضمیر کے مطابق دیا ہے۔ اور یہ بات تسلیم کرتے ہیں، یہ بات وہ تسلیم کر رہے تھے کہ انہوں نے دباؤ کے تحت آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے ووٹ دیا، پھر فیٹف کے زور پر، فیٹف کے دباؤ پر قانون سازی آئی، جمعیت علماء اسلام نے فیٹف کی قانون سازی کی مخالفت کی، پھر سود کے خلاف کورٹ نے فیصلہ دیا، حکومت اور نیشنل بینک وہ کورٹ کے اندر اپیل میں گئی، جمعیت علماء اسلام نے فلور کے اوپر اپنی حکومت کو یہ پیغام بھجوایا کہ اگر حکومت اس اپیل سے دستبردار نہیں ہوتی تو جمعیت علماء اسلام حکومت کو گرا دے گی، لیکن سود کے اس فیصلے کے خلاف اپیل کے حق میں آپ کو جانے نہیں دے گی۔ یہ وہ جمعیت علماء کا کردار ہے جس کے بارے میں لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم نے چوروں کو سپورٹ کیا، ہم نے ڈاکوؤں کو سپورٹ کیا۔ ہم اس وقت بھی آئین کی عملداری کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اور ہم آج بھی آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ آج یہ بھی معلوم ہوتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ ہائی بریڈ حکومتوں کے تاریخ سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ اپوزیشن بھی ان کو ہائی بریڈ چاہیے، جو ان کے صحیح کو صحیح کہے اور ان کے غلط کو غلط کہے۔ تو آج میں اس اجتماع کے ذریعے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء 100 سال سے زیادہ کا تاریخ رکھتی ہے، یہ شیخ الہند کے پیروکار ہیں، یہ حضرت مدنی کے پیروکار ہیں، یہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کے پیروکار ہیں، یہ حضرت ہزاروی کے پیروکار ہیں، یہ حضرت لاہوری کے پیروکار ہیں، اور کھڑے ہو کر یہ اجتماع پیغام دے کہ یہ سر برائے فروخت نہیں، یہ سر جھکنے کے لیے نہیں، بلکہ غیرت سے، عزت سے جینے کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ کچھ ماہ سے حکومت بنی، کچھ ماہ سے حکومتیں بنی ہیں، کہتے ہیں ہم خارجہ پالیسی، آزاد خارجہ پالیسی دیں گے، تم وزیر خارجہ اپنی مرضی سے تعینات نہیں کر سکتے ہو، تم خاک خارجہ پالیسی دو گے۔ کہتے ہیں ہم زرعی پالیسیاں دیں گے، آزاد زرعی پالیسیاں دیں گے، تم وزیر خوراک کو اپنی مرضی سے تعینات نہیں کر سکتے، تم داخلہ کے وزیر کو اپنی مرضی سے تعینات نہیں کر سکتے، تم
किसी वजीर को अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। तुम खाक इस रियासत को आजाद पॉलिसियां दे सकोगे। और माजी करीब में चंद हफ्ते कबल आज मैं जिस शहर के अंदर खड़ा हूं, जनूबी अजला के जिस शहर के लोग यहां पर बैठे हैं, आप मेरी इस बात की तारीफ करेंगे कि गरीब छोटे काश्तकार को, किसान को, हारी को जिस तरह की पॉलिसी देकर तबाह बर्बाद किया, आपको यूरिया दिया गया, सरकार ने उसका रेट 3200 रुपए रखा, ब्लैक में 5000 रुपए का बिक रहा था या नहीं बिक रहा था, और आपके 100 मन गंदम के लिए रेट उन्होंने 9700 रुपए रखा या नहीं रखा। ये आजाद पॉलिसी है आपकी, ये आपकी किसान और हारी के लिए पॉलिसी है, ये आपकी काश्तकार के लिए पॉलिसी है। आपको मुजफ्फरगढ़ का काश्तकार, मुजफ्फरगढ़ का हारी, जनूबी पंजाब का किसान दुहाइयां दे रहा है कि उसकी मेहनत के मुकाबले में अगर यहां पर फर्टिलाइजर, मैं नाम नहीं लेता, कुछ सरकारी इदारों के फर्टिलाइजर्स भी हैं और उनके अपने रेट्स भी हैं, कौम जानती है, लेकिन उसका तायीन तो आप 50 किलो के एवज 5000 रुपए रख रहे हैं, लेकिन उसके जरिए काश्तकार जो गंदम पैदा कर रहा है उसको खरीदने के लिए भी तुम्हारी सरकारी डिपार्टमेंट तैयार नहीं है। सिफारिश और रिश्वत के जरिए तुम लोगों से गंदम खरीद रहे हो। यही सूरत हाल पंजाब के अंदर भी है, यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी है। मैं आज आपसे ये बात करना चाहता हूं, ये अहद लेना चाहता हूं कि आपने किसान के हुकूक के लिए खड़े होना है या नहीं, आपने हारी के हुकूक के लिए खड़े होना है या नहीं, आपने मजदूर के हुकूक के लिए खड़े होना है। जमीयत उलमा किसान के पुष्ट पर है, काश्तकार के पुष्ट पर है, मजदूर के पुष्ट पर है। आईन ने जो हमें हुकूक दिए हैं, हम उन हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे जब तक कि उनके आईनी हुकूक और कानूनी हुकूक उनको दे नहीं देंगे। तो ये आप तस्लीम करते हैं इंशाअल्लाह। आपको तो इस बार तारीख बताकर कहा गया कि 1 जून को मुजफ्फरगढ़ में हम जलसा करेंगे, लेकिन अगर आपको कहा गया कि 24 घंटे के अंदर आप इस्लामाबाद पहुंचे, तो क्या आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे या नहीं? लब्बैक